خصوصی کچھ لڑکوں کو بلایا تھا اور جو جموں کشمیر کے جو اس وقت حالات ہیں ان کے بارے میں ان کے ساتھ بات ہوئی کہ کس طرح سے جو جموں کشمیر اس وقت اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، چونکہ یوتھ جو ہے وہی ہمارا مستقبل ہے اور انہی کو آگے چل کے یہ سب جو ہے اس کو فیس کرنا ہے۔ تو اس کے بارے میں بات ہوئی، ان کے ساتھ ڈسکس ہوا کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا ہے، جب تک اس کا کوئی حل نہ نکالا جائے، تب تک جموں کشمیر کے حالات جو ہیں ترقی نہیں ہو سکتی ہے، سدھار نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بارے میں مفتی صاحب نے اپنا ایک ویژن دیا تھا سیلف رول کے حوالے سے، جس میں بارڈرز کو ہر طرف سے کھولنا، جو پرانے ہمارے بارڈر جو سلک روٹ ہمارا ہوتا تھا، جہاں سے ہمارا کاروبار ہوتا تھا، جہاں سے جو جموں کشمیر ایک کاروبار کا ہب تھا، اسی طرح پاکستان کے ساتھ جو راستے ملتے ہیں، دوسرے کشمیر کے ساتھ جو راستے ملتے ہیں، جموں سیالکوٹ ہے، نوشہرہ جانگڑھ ہے، سری نگر استور ہے، سری نگر کارگل اسکردو ہے، اسی طرح سری نگر زنگ زینگ ہے، اسی طرح جو ہمارے آبی وسائل ہیں ان پہ ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے، کیونکہ دلی ہمیں بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا پیسہ جموں کشمیر میں خرچ کیا، مگر وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جو ہمارے واٹر ریسورسز ہیں، جو بجلی جو پیدا ہوتی ہے پورے ملک میں، سب سے زیادہ حصہ اگر کوئی بجلی کا جاتا ہے تو وہ جموں کشمیر سے جاتا ہے۔ تو وہ کروڑوں خربوں روپے ہم ملک کو دیتے ہیں بجلی کے پانی کے حوالے سے، تو وہ ہمیں کمپنسیشن ملنا چاہیے۔ اسی طرح یہ جو جنگ ہے آپس میں ہمارے ملک اور پاکستان کی جموں کشمیر کو لے کے، یہ بند ہونی چاہیے، ایک بات چیت کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ جموں کشمیر ایک امن کا پل بننا چاہیے دونوں ملکوں کے درمیان، جیسے مظفر آباد روڈ کھلا تھا، راولا کوٹ کھلا تھا، کاروبار اب بند پڑا ہے پچھلے 1-2 سال سے، وہ چالو ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے دونوں طرف کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ملنے کے موقع دیے جانے چاہیے، کاروبار ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں جو جموں کشمیر کے حوالے سے مفتی صاحب کا اپنا نظریہ، ایک ویژن تھا، اس کو ہم نے ایکسپلین کیا۔ اور میرا یہ ماننا ہے، مجھے یقین ہے کہ جموں کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے اس سے بڑا کوئی پریکٹیکل کوئی طریقہ نہیں ہے، جس میں دونوں ملکوں کی سالمیت کو خطرہ نہیں ہے۔ پاکستان کی اپنی سالمیت برقرار رہتی ہے، ہندوستان کی اپنی سالمیت برقرار رہتی ہے، بارڈرز کو تبدیل نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ بارڈرز کو ختم کر کے دونوں طرف کے جو لوگوں کو، جموں کشمیر کے لوگوں کو اکٹھے گرو ہونے کا موقع دیا جاتا ہے۔ بجلی کا جاتا ہے تو وہ جموں کشمیر سے جاتا ہے، تو وہ کروڑوں خربوں روپے ہم ملک کو دیتے ہیں بجلی کے پانی کے حوالے سے، تو وہ ہمیں کمپنسیشن ملنا چاہیے۔ اسی طرح یہ جو جنگ ہے آپس میں ہمارے ملک اور پاکستان کی جموں کشمیر کو لے کے، یہ بند ہونی چاہیے، ایک بات چیت کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ جموں کشمیر ایک امن کا پل بننا چاہیے دونوں ملکوں کے درمیان، جیسے مظفر آباد روڈ کھلا تھا، راولا کوٹ کھلا تھا، کاروبار اب بند پڑا ہے پچھلے 1-2 سال سے، وہ چالو ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے دونوں طرف کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ملنے کے موقع دیے جانے چاہیے، کاروبار ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں جو جموں کشمیر کے حوالے سے مفتی صاحب کا اپنا نظریہ، ایک ویژن تھا، اس کو ہم نے ایکسپلین کیا۔ اور میرا یہ ماننا ہے، مجھے یقین ہے کہ جموں کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے اس سے بڑا کوئی پریکٹیکل کوئی طریقہ نہیں ہے، جس میں دونوں ملکوں کی سالمیت کو خطرہ نہیں ہے۔ پاکستان کی اپنی سالمیت برقرار رہتی ہے، ہندوستان کی اپنی سالمیت برقرار رہتی ہے، بارڈرز کو تبدیل نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ بارڈرز کو ختم کر کے دونوں طرف کے جو لوگوں کو، جموں کشمیر کے لوگوں کو اکٹھے گرو ہونے کا موقع دیا جاتا ہے۔